قرآن میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ آدم محمد کو اس درخت کے قریب مت جانا، تو کہا کہ درخت کے قریب جانے کے منع کیا ہے، کھانے کی تو منع نہیں کیا ہے، کھا لو. لیکن یہاں سے بھی نقطہ نکلتا ہے کہ وہ بچے پاک جن کے حرام کما کے لا رہے ہیں، ماں باپ خوش ہے کہ غربت سے اچھی دن آ گئے، تو جتنا حرام لانے والا گنہگار اتنا کھانے والا بھی گنہگار. ورنہ اللہ یہاں معاف کر دیتا کہ لے کے تو آئی ہے ہوا، کھایا ہے آدم نے، ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر جب بہتایا تو اور کیجیے آپ صرف باتوں سے بہتایا، لیکن چوتھی مرتبہ بنایا تو سانپ کی صورت میں تبدیل ہوا، انگوٹھے کو چبانے لگا. یہ سوچ کہ کہاں سجدے سے ہی اٹھ جائے تو میں کہوں گا، جب نہیں اٹھے تو اسی نے یہ کہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. جہاں قرآن میں نماز پڑھنے والوں کو یہ ویل کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں انتا سیئ الساجدین، ہم سجدہ کرنے والوں کے دین. تو دو چیزیں، جہاں پر طاقت زبردست تھی وہاں پر اس نے فعل انجام دیا، یعنی آگے بڑھا اور انہیں کو سجدہ لگا. اور جہاں پر ایسا نہیں تھا وہاں پر صرف بات سے بہتایا اور اپنے تعلقوں میں شیطان اور شیطانوں کو بہتا. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شیطان پر کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو جاتے بھائی فلاں کہہ رہے تھے، تو آپ اس کے کہنے میں پہلے کیوں ہے؟ معصوم ہے، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے. پہلے غور کریں، سوچیں، اس کے بعد کہیں کہ ہاں ایسا ہے، تو اپنے تفکر کو سامنے تک لائیں گے تو آپ شرمندہ نہیں ہوگے. یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں جو جھوٹا ہے کہ سچا، اور کوئی بات ہو، مان لیجیے کوئی کہے کہ بھائی آپ کو جو جانو بھائی مولانا احسان ایسا کہہ رہے تھے، آپ کہیے رکیے میرے پاس تو مولانا احسان کا نمبر بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ فون کر جائے گا. یہ اکثر ہوا ہمارا کوئی کہتا ہے اچھا تو کوئی وقت تو جانتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو جب بھی کوئی بات ہو آپ دوسرے، اسلام کہتا ہے دوسرے کو تنقید نہیں کر سکتے، اس کو خود پورے ہو. تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ دوسرے کے کہنے پر تیسرے کو جھوٹا مان لیا؟ اس نے کہا کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، تم کو بھائی ہم سمجھ نہیں، ہمارا معاملہ ہے نا. اکثر جو معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ کو لے رہے ہیں، شبیر صاحب کے معاملہ میں اٹھایا تھا تو اس وقت جو ہے اچھے معاملے تھے، لیکن یہ معاملہ کہاں جا کر خراب ہو گیا؟ جو فلاں سے نہیں کر پاتا تھا وہ شبیر صاحب نہیں ہو گیا. کیا اکیلے تو ہم لڑنے لگتے اس سے، زمین کے بہانے سے لڑ رہے، معاملہ ایک طرف جاؤ تھا، سب اپنا دوسرا کرنے لگا. ایک دوسرے کے بات کے تھے، معاملہ کیا ہو گیا؟ پہلے معلوم ٹائم بالکل چلے گا، سب نکل گیا. تو جب بھی کوئی معاملہ اسلام کہتا ہے کہ تفکر کرو تاکہ یہ کہو کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ اس کے کہنے پر ہم پڑھیں گے. جیسے اس کی ہم چھوٹی سی مثال میں آپ کو جانے پہ کوئی بولے کہ آپ کا بیٹا سبمٹ کر رہا ہے تو آپ کیا کیجیے گا؟ کوئی کہے آپ سے یہ ہم سے کوئی بدلنے تک سمجھ میں آئے. اسلام کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے کہا، اکثر ہم یہ کمی کرتے ہیں کہ ہم کو کسی نے کہا اس کی بات سن کے فلاں سے بلانے بیٹھے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. جس دن یہ سوچنے لگیں گے اس دن تحقیقات ہو جائے گی اور ہر جھوٹا پکڑنے لگے گا. تو اگر آپ کو کہتا ہے کہ ہم کا بیٹا سبمٹ کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے جھوٹے ہو، یا کہیں گے اچھا آپ سچے ہو، وہ پیلا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ ہاں وہ پیلا ہوگا تو اپنے بیٹے کی یقین کو ہم کہیں کہ یقین سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بیٹا ہے آپ سے اسے کون جان سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم کو پیلا ہوگا، سدھ کر لیا، تب بھی آپ نے غلط کیا اس لیے کہ اپنے بیٹے کے بھروسے کو دوسرے کہنے پر دو. لیکن دوسرا مرحلہ جو ماں باپ آج کل کرتے ہیں، میرا بیٹا تو پی نہیں سکتا، کیوں؟ تاپمان رہ رہا ہے. مولا ہے کہنا اگر وہ پیلا ہوگا تو برباد کس کا بیٹا ہوگا؟ میرے بیٹا. ان دونوں میں آپ کو تیسرا مرحلہ چننا ہے. وہ کیا چننا ہے؟ آپ کو کہنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا بتانے کا، آپ نے اچھا سوچا، ہم تحقیقات کر لیں گے. جیسے ہم نے یہ کہا کہ ہم تحقیقات کر لیں گے
اگر یہ سچا ہوگا تو یہ خوش ہو جائے گا، چلو تحقیقات کریں گے اور اچھا بن جائے گا۔ اگر یہ جھوٹا ہو تو اس کو بے چینی ہو جائے گی۔ نعمان بن انصاری پیغمبر کے بہت سے اصحابی میں ایک ہیں، بہت کم تدبر و تفکر کرتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں چلو جو دیکھا جائے گا۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ مولا نے کہا ہمارے چاہنے والوں میں جوش سے زیادہ ہوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو جب بھی کوئی بات سنیں تفکر کریں، تدبر کریں، کیونکہ اگر ہم کر گئے فلاں والے جگہ آپ لڑ گئے، بعد میں بس ہم نے تو نہیں کیا تھا تو اس کا کیا کرے گا؟ تو تفکر میں تدبر کریں، بات میں جو بڑا پیش ہے نتیجے کے بعد وہ پیش ہے۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ سنو نعمان، اچھا یہی اسلام ہے، کبھی لے کے پاس بھی جائے آگے باتوں میں، لیکن سلمان نے کہا کہ حکومت کی کہاں سے بات آ رہی؟ یہ تو منصب الہی ہے، اگر حکومت ہوتی تو حسین کی جگہ محمد حنفیہ کو مل جاتی، اگر حکومت ہوتی سجاد کی جگہ اکبر کو مل جاتی، بیٹے ہیں شفیع پیغمبر ہیں لیکن اکبر کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ حکومت نہیں، یہ منصب ہے، اور منصب اللہ اپنے اعتبار سے چنتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو بچ گئے، تو اب نعمان انصاری جو ہیں ان سے کچھ لوگ آئے جو مسلمان بیٹھے تھے پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں نے سے کہا سنو، پیغمبر سے ملنے کوئی شخص آیا رکھتا تھا، ہر وقت اپنے چوٹی باندھتا رہتا ہے، اس نے مسجد کے پیچھے جو ہے اپنے اونٹ کو باندھا ہے۔ تو نعمان نے کہا تو کہا کہ وہ جاتے وقت کہہ رہا تھا کہ تم اونٹ کو ذبح کر کے کھا لینا، اور جو پیسہ ہوگا نا وہ پیغمبر سے مل لے گا۔ تو تفکر و تدبر کریں تو بہتر ہے۔ یہ نعمان گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، لوگوں کو دعوت کھلانا تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اونٹ کو لیا اور لے کے ذبح کرنا شروع، اور ذبح کرنے کے بعد ابھی کاٹنا جانتے تھے اور ذبح کیا، اسی طریقے سے کس بات کرنا شروع کیا، وہ بیچارہ پیغمبر سے بات کر رہا ہے، ہو گیا وہ مطلب ڈاکٹر اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں پہ اونٹ باندھا تھا، باندھا کا مطلب کیا؟ تم تو اونٹ پیغمبر کو دے کے چلے گئے نا؟ نہیں، میں نے اونٹ بچاؤں کیسے؟ میں نے اونٹ باندھا تھا یہاں تاکہ میں واپس جاؤں۔ اس اونٹ کو تو میں نے ذبح کر دیا اور تاکہ سب کھائیں بیٹھ گئے۔ کہا کہ صاحب مال کا اجازت کس سے لیا تم نے؟ کہا ان لوگوں نے کہا تھا کہ ذبح کر دو، پیغمبر نے کہا پیسہ دے دیں گے۔ یہ بات تم سے پیغمبر نے کہی ہے، میں معاف کر دوں گا۔ کہیں پیغمبر نے تو نہیں کہی، جو کا پسند نہیں کرتا، بس یہ گوشت چھوڑ کے بات گئے۔ اب یہ لوگ نے چڑھایا تھا کہ نا تم ذبح کرو، یہ لوگ کہنے کہ بتائیے نبی اللہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، بغیر اجازت کے کسی مال کو ذبح کر دیا، بغیر اجازت کے، پھنس گئے تم لوگ سے دنیا پر آخرت میں۔ اور پیغمبر نے کہا کہ اچھا انہوں نے ماں کو بلا کر اس سے سنتے ہیں کیا جنت میں پیغمبر اس عرب کے بات پہ نہیں رہتے، یہ بے وقوف دوسرے کے بات پر رہ کے دوسرے کے مال کو ذبح کر کے حرام طریقے سے غلط چل گیا، ایک ظلم یہ ہو گیا کہ جائے گا کیسے، دوسرا اس کا مان چلا گیا۔ بس پیغمبر نے اپنا شروع کیا، ابھی ڈر سے ملے ہی نہیں، کسی کو بتایا تو کہا کہ نبی اللہ کو کہیں نہیں ہے۔ ایک اور چاہنے والے تھے، پہلے زمانے میں دیکھتے ہو کہ قرآن گائے کو کھلایا جاتا تھا، کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہ جتنا قرآن تھا اس کو اپنے اوپر رکھا اور اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو آپ کو چھپنے کا عشق پیدا ہوگا، چھپ جائے اور بے بناوٹ کے نیچے۔ پیغمبر نے کئی مطلب انہیں یہ ڈر سے نہیں آئے، تو پیغمبر خود گئے اللہ کے عظیم غلطی کے باعث کائنات کا رسول صرف یہ تحقیقات کرنے وہاں گئے اور وہ قرآن کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ اندر میں بیچارے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، نعمان باہر نہیں ہو
کہا کہ اللہ پہلے کوئی بات سنی تو بھائی تو سن جائیں پورا معاملہ بتاؤ. کہا کون بتاؤ تھا. ان لوگوں نے اس سے کہا کہ پیسہ رسول اللہ کے لیے نہیں قربانی کے لیے کہا تم یہ بتاؤ کوئی تم کو اگر یہ کہتا ہے تو کسی کے کہنے سے حلال ہو جائے گا؟ کسی کا گھر کو لے لو گے, کسی کا مکان لے لو گے. مجھے افسوس کی بات میں نہیں یہ کیا, افسوس بات کہ تم نے تفکر کیوں نہیں کیا, تدبر کیوں نہیں کیا. اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو فینانس پلس دلی وہاں پر جو ہے ایک امیر آدمی ڈرائیور کو 4 کلومیٹر میں دیکھنے لگا مسلمان ہوگا. اس نے کیا کیا کہ فینانس پلس میں فیملی باہر سے گھومنے آئی, یہ اس جگہ میں تھا تو اس نے مالک کی فوٹو تھی اس کو ہٹا کے کرنے لگا. اب فینانس پلس جو فیملی گھومنے آئی اس سے کام کرنا پریشان ہے, ہم میرے گھر میں ڈھونڈ جائے وہ ڈھونڈ گئے. اب اس نے گھر بڑا گھر دیکھا, ہم نے کہا تصویر دے کر بیٹی کی شادی کر. بعد میں پتا چلا کہ تو ڈرائیور ہے. تو آپ جو شکایت کرنا شروع کیا تو یہ کہا کہ تفکر کرنا چاہیے نا, تدبر کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے نا. تو زندگی میں جب بھی کوئی کام کرے وہاں کریں. جب مہمان سے پوچھا تو نے کہا کہ اللہ میں نے غور نہیں کیا, ایسے پہلے کتنا کام ہے اس پہ میں غور نہیں کرتا ہوں. تو غور و فکر کر کے فیصلہ نہیں. کوئی کہہ دے اور آپ مان لیں, کوئی کہہ دے اور کہیں ایسا ہوگا تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہے, دونوں جگہ آپ کا نقصان. چاہے گھر کا معاملہ ہو, باہر کا معاملہ ہو, دوستوں کا معاملہ ہو. ڈرائیور نے کہا کہ پیسہ تو میں دے دوں گا کیونکہ اس کی کلیئر باقی ہو جائے, لیکن میں ان کو کچھ نہیں کروں گا. جن نے تم سے کہا یہ پلٹ کے یہی جملہ کہہ دیں گے کہ میں اسے جہنم میں جانے کے کام چلا جائے گا کیا, یہ محاورہ نہیں کر سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ کیا کرتی جو معاملہ آتا ہے کہ فلاں نے کو ایسا کہا ہے کہ بات میں 25 سال کی دوستی تھی, دوستی چھوٹ گئی. کیوں چھوٹ گئی دوستی؟ جب وہاں نے کو ایسا کہا کب کہا تھا وہ اس نے کہا کہ وہ کہا. تو یہ اسلامی فکر یہ ہے کہ اپنی تحقیقات خود کریں تاکہ فیصلہ یہ لیں کہ آج اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو یہ میرا فیصلہ ہے اور جنت میں جا رہا ہوں یہ میرا فیصلہ ہے. تدبر کریں. پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں, جب اگر آپ کے دوستان شیعہ صاحب کے مسلم مذہب والے ہیں, آپ اسے جتنی بھی باتیں کیجیے گا وہ یہی کہنے میں نے صرف سنا ہے, کبھی وہ یہ نہیں کہتے اسٹڈی کیا غور کی طرح. آپ کو بھی بات کر کے دیکھیے, شیعوں کا قرآن شیعہ کی جتنی باتیں ہیں تو کچھ کا تم نے خود سنا ہے, خود دیکھا ہے, خود غور کیا ہے, نہیں میں فلاں سنا ہے. تو یہ اس مرحلے میں گناہگار جو سب سے پہلے کوئی ہے وہ خود آپ ہیں جو ایسا کرتا ہے. تو بنا کیوں اس کا سیدھا فیصلہ ہے, کہاں پر تفکر نہیں کریں گے, کہاں پر تدبر نہیں کریں گے, جب یہ کہنے والا 14 معصومین میں سے جب کوئی بحث شرعی بات نظر ہم سے کہیں وہ سچ ہے, اس پہ سچائی کی مہر لگے گی. جب مولانا کائنات ہم سے کہیں تو وہ سچائی کی مہر لگے. اس کے علاوہ کوئی کہتا ہے, آپ دیکھیں گے مراتب کرام اللہ کو سلام کرتے جب مراتب کرام کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم پیش میں آ گئے ہو, پریشان ہو تو دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر لو. آپ دیکھیے وہ آپ کو تفکر کی دعوت دے رہے. اگر تم کو لگتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تو اپنے اعمال کی ذمہ داری تم دوسرے مجتہد کی طرف چلے جاؤ. دوسرے سے پانے نہیں ہو تو تیسرے کی طرف چلے جاؤ. تفکر کرو. جب تمہیں لگے ذہنی طور پہ مرجع بہت سے اس میں عالم جو ہے سستانی ہے, تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے کتاب میں, چھوٹی سی مثال آپ مسا کر رہے ہیں اور آپ ایک بہت سے لوگ نے کہا مسا بات ہو جاتا ہے, مسا ہوتا ہے تو وضو بات ہو جاتا ہے. آپ کو مولانا نے بتایا کہ آپ سے پوچھیے, آپ کو نالج نہیں جاننے والے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کون اسپیشلسٹ ہے. مولانا یہ ابھی تک تو ایسے مسا کرتے تھے, آج وہ سستانی کے مطابق ہماری نماز باطل ہے اور ساتھ میں قضا بھی کرنا کیا کریں. اب وہ آپ کو حل بتائے کیا ہے, اس فتوے کے مطابق کوئی اور مجتہد ہے کہ نہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے, بہت اچھی بات اسلام میں لگتی ہے کہ شروع سے آخر تک
اسلام نے تفکر کی دعوت دی. مولا جب مخاطب ہو کے سب سے پوچھا تھا کہ کس نے کہا تو ہم نماز نہیں پڑھتے, تو انہوں نے ساتھ دے رہا ہے کہ یہ لشکر ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے. انہوں نے کہا نماز پڑھ کے دکھاتے تھے. تو تم نہیں جانتے ہو کہ ہم رسول کے نماز سے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں. کبھی کہا نہیں, لیکن آپ جو ہے خلافت اور کے خلاف چلے جائے. انہوں نے کہا تم کس سے سنی یہ بات؟ دیکھا وہ یزید کے خلافت کا اعلان کب ہوا؟ تو جتنی باتیں تھی وہ سب یہی کہتے تھے نا سمجھ تو ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم نے غور کیا ہے. صرف ایک نکلا جس نے ایک شب میں غور فکر کیا اور وہ حور بن کے چلا ہے. جب اس سے پوچھا ہے کہ تو جا رہا ہے سلطنت کے ساتھ ساتھ تیرا گلا بھی کاٹ لوں گا, تو اس نے کہا اب تم ڈرا ہے موت سے جب موت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور پھر پیغمبر نے اس پر مہر بھی لگائی ہے کہ فکر و ساتھ ایک سیکنڈ کی جو فکر ہے نا وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر. اگر کیوں اس کی وجہ ہے کہ وہ جو ایک سیکنڈ کی نا وہ سوچ سمجھ کے. تو ہمیشہ اس بات کو غور کریں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے, تفکر کے ساتھ. یہ شیوہ اسلام ہے اور یہ شیوہ ہدایت ہے. نہ کبھی کہیں کہ آپ نے غور و فکر کیا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا کے زہرا و عطیہ و بعدہ بنی خدا کے دماغ کی شفا دے, جو بے علم ہمیں علم دے, جو بے رزق ہمیں رزق دے. خدایا امام زمانہ کے دور میں تعاقب عطا فرما, انگوان صاحب نے شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا تسكت ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آپ کے یہاں جمعے کا وقت جو ہے وہ کیا ہے کہ 11:30. یہ جو ہے اور کم ہو جائے گا, آپ کے یہاں 26 تک چلا جاتا ہے. جب 26 تک چلا جائے گا زمان تو پھر خطبہ کا ختم ہو جائے گا خالیس. 12:05 تک. تو بھائی آپ کو پہلے آنا ہے, ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں. یہ لاک سسٹم ہے. تو کیوں پہلے شروع ہو گیا, اس کی وجہ یہ کہ زمان سبحان من سبقت رحمته وغضبه وسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون أنفسها ومن لم يجازها. سبحان من لا يضرب له معصية إلا كرمه وجوده وعلى كثرة سمعه والسبحان نشهد أن لا إله إلا هو بالمنزول ولا قوة المسلمين بعلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبه سيد المرسلين والشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله سبيل الله بالحكمة موعظة حسنة قالت لكم الله بآية ومعالم الرحمة. أوصيكم عباد الله بتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن أوزار التي أسقطت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقول السير وإياكم الخسر. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا لله توبة نصوحا أثر تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. على قد ضرب الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال كلمة وتشريفا للسبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المذنبين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين وقائد المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدنا
صاحب النبی وبدت خاتم النبی سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين اللهم صل على محمد ومحمد بن علي اللهم صل على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلى الحسن بن علي عليه السلام والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما في عصبة والطغيان حاضن أخذ الشرك والنفاق حاصد والبغض والشقاق صلوات الله السلام عليه وعلى مقامه الكرام متصل ديار نعمة إفراج وسائل المخرج وقل ناظر بنظرة من عليه وجلنا من المستشرين بين يديه والتفضل وبرع محمد التوفيقات والزيادة والدراسة كما في الكلمان تعالوا ولا تصل من المان كما نفعل جاء محمد وآل المعصومين صلوات الله عليه اللهم إن ذكر قدرته ذكرى إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون